سنت طریقے پر شادی کرنی چاہیے، سادگی کے ساتھ، بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے، سادگی کے ساتھ 4 آدمی سے جائے، نکاح پڑھا کے دلہن کو لے آئے۔ نہ لڑکی والوں کا نہ بیڈ لینا، نہ بستر لے سکتے ہیں آپ، نہ پیالہ لے سکتے ہیں، نہ کٹورا لے سکتے ہیں، کچھ آپ کو لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نہیں لے رہے ہیں کچھ تو یہ نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں، استغفر، نہیں، بلکہ آپ سنت طریقے پر شادی کر رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ کیونکہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لڑکی والوں سے کچھ لیں، ایک گلاس نہیں لے سکتے آپ، یہ ہے سنت طریقہ۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو مانگا نہیں ہے نا، لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، ہم نے نہیں مانگا الحمدللہ، بس جو خوشی سے دیں گے ہم رکھ لیں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ اگر آپ کو کوئی کتا کا گوشت خوشی سے دے دے، آپ رکھ لیں گے گھر میں، پکائے کھا لیں گے؟ کوئی آپ شراب آپ کو خوشی سے لا کے دے دے، آپ پی لیں گے؟ کوئی چوری کا مال لا کے آپ خوشی سے دے دے، رکھ لیں گے؟ نہیں۔ بھائی اسلام میں جو چیز غلط ہے غلط ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا مانگ کر کے ہو یا زبردستی ہو، جو غلط ہے غلط ہے۔ لہذا جہیز لینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ لڑکی والوں کو بولیے منہ کھول کے کہ ہم نہیں لے سکتے، کچھ بھی غلط ہے، اسلام میں منع، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جہیز کا سامان ہم نہیں لیں گے، اور بارات بھی لے کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ اسلام میں بارات کا سسٹم نہیں ہے، صرف نکاح پڑھائیے اور بچی کو لے کر کے آئیے، بس اس کا نام ہے سنت طریقہ۔ تو آپ کہیں گے رمضان سے کیا تعلق ہے، رمضان سے کیسے سبق ملا؟ تو رمضان سے ایسے سبق ملا کہ جب رمضان میں ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور ہم نے روزہ ایسے ہی رکھا جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، کہ ہم ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا چلو ہم نہیں کھائیں گے دن بھر، میں آدھا گلاس پانی پی لیں تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ ہر بات کو ہم نے مانا ہے۔ تو یہاں بھی شادی کے معاملے بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، اور سنت طریقے پر جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے دکھایا ہے، اسی طرح ہمیں بھی نکاح کرنا ہے۔ سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، کیسا لگے گا، کہے گا یتیم کا بچہ ہے، کیسے شادی کر رہا ہے، مزہ کیسے آ گیا، ارے ہم تو گئے تھے فلاں کی بارات میں، نہیں لے جائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوسائٹی میں چل رہا ہے، زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، تو زمانے میں تو لوگ شرک اور بدعت بھی کرتے ہیں، زمانے میں لوگ بت کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی کریں گے؟ لوگ تو شراب بھی پیتے، کیا بھی پئیں گے؟ نہیں۔ تو رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں سنت طریقے پر، جو نبی کا طریقہ ہے تو وہ چاہیے، بس سماج کیا کر رہا ہے، کافر کیا کر رہا ہے، مسلم کیا کر رہا ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جہیز اور بغیر بارات کی شادی کا، صرف دلہن کو شادی کر کے نکاح گھر پڑھا کر گھر پہ لے آئے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح سے سنت طریقے پر صرف نکاح پڑھا کے لڑکی کو لانا ہے، نہ کچھ دینا نہ کچھ لینا، کوئی جہیز بارات سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ملا، اور بہت افسوس کی بات ہے، رونے والی بات ہے کہ آج انڈیا کے اندر ہمیشہ نیوز میں آتا رہتا ہے کہ بہت سی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو ہندو لڑکی سے مسلمان لڑکیاں شادی کرے تو جائز ہی نہیں ہے، وہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ تو زنا بدکاری مانی جائے گی، اس لڑکی نے تو اپنی آخرت کو برباد کر ہی لی۔ لیکن آپ اور ہم سب کے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے شادی کو مشکل کر دیا۔ کتنے ایسے فیملی ہے، بچیاں جوان شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن صرف جہیز اور بارات کے خرچ کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے۔ کتنے ایسے جن لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو، بدکاری کو آسان کر دیا، تو لڑکیاں کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ جب تک کہ 4 لاکھ نہ ہو، 5 لاکھ نہ ہو، شادی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو، جہیز بارات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لڑ جائیے سماج سے، ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائے۔ کتنے ماں باپ لالچی ہیں۔ اچھا یہ بھی ایسی بات ہے کہ آج کل نوجوان کے ماشاء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف کھانے والے ہیں، اس کے اندر غیرت ہے کہ ہم کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اس سے، یہ لڑکیوں کا جہیز بارات کیوں لیں گے، ہم کیوں بارات لے کر کے جائیں گے؟ اللہ نے کو جو 2 پیسہ دیا ہے اپنے پیسے سے خریدیں گے، اگر نہیں پیسہ ہے تو جو ہمارے گھر میں بیڈ بستر اسی پر سو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی گزار دی چٹائی پر سو کر کے، تو چٹائی وغیرہ سو گئے تو کیا مشکل ہے، پرانے بیڈ پہ سو گئے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی سنت تو نہیں کہ نیا بیڈ ہونا چاہیے شادی کے لیے۔ تو اکثر نوجوان یا کچھ نوجوان ایسے جو ماشاءاللہ جہیز بارات بالکل نہیں چاہتے، لیکن ماں باپ لالچی جو کہتے کہ نہیں ہم جہیز لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ ارے تم بچے، تم کو معلوم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تم نے زندگی نہیں دیکھی ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، چپ رہو، خاموش رہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ باپ نہیں، یہ قصاب ہے، یہ ظالم ہے، یہ اپنے نوجوان دیندار لڑکے کو خراب کر رہا ہے۔ تو ماں باپ تو گنہگار ہوں گے، اسی لڑکے کو لڑ جانا چاہیے، یہاں پر ماں باپ کے خلاف ہو جائے، یہاں گناہ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پر ماں باپ اگر خلاف ہو گئے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔
تو لڑ کر کے پورے چیلنج کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ کہا کہ نہیں گھر کے اندر جہیز بارات نہ بارات جائے گی اور نہ گھر کے اندر لڑکی کا ایک سامان بھی نہیں آئے گا. اگر یہ منظور تو شادی ہوگی اور نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے یا کہیں اور کر لیں گے, لیکن جہیز بارات سے ہم شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس طرح سے اگر نوجوان اگر سامنے آ جائے, طاقت دکھائے, ہمت دکھائے اور لڑ جائے پورے سماج سے, تو انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے. جیسا کہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا کہ اصحاب کہف جس میں قرآن میں ذکر ہے, کچھ نوجوان تھے, کچھ ہی تھے, زیادہ نہیں تھے, وہ 200 1000 5000 نہیں تھے, کچھ ہی تھے, لیکن نوجوان کا ایمان مضبوط تھا, اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا. اس لیے اگر 5-10 نوجوان ویسے تیار ہو جائیں جو بالکل سنت طریقے اگر شادی کریں تو انشاءاللہ سماج میں سوسائٹی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور یہ ہمیشہ نظر میں رکھے کہ بات اور معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے, تمام مسلم سماج کا ہے, تمام مسلم لڑکیوں کا ہے. ہر کوئی کہتا ہے, عمل کرنے میں پیچھے آتا ہے, چلو دے دیا جہیز لے لیا, لوگ کہہ رہے تھے بات چلے گئے, میرا ارادہ نہیں تھا. یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہمارے سماج سے. تو یہ سوچیے اس وقت جب بھی آپ لیں تو آپ کا ہاتھ کانپنا چاہیے کہ آپ کسی کہ کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں, کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو بھاگ کے شادی کر رہی ہیں, کتنی مسلم لڑکیاں جو کافروں کے گھروں میں جا کے زندگی گزار رہی ہے شادی مشکل کرنے کی وجہ سے اور جہیز بارات کی وجہ سے, کیونکہ ایک بہت بڑا ریزن اور رکاوٹ شادی میں بنا ہوا ہے. ہمارے ہاتھ کانپنے چاہیے گلاس لیتے ہوئے بھی. کتنی مسلم نوجوانوں کی عزت و آبرو داؤ پہ لگ گئی اور لگ رہی ہے. لہذا شادی بالکل سنت طریقے پر کیا جائے. یہ رمضان مبارک سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے.